اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک غزوہ شروع کریں گے، غزوہ تبوک، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر غزوہ تبوک سے پہلے مسلمانوں کی بہت زیادہ ساکھ بن چکی تھی، بہت زیادہ امپریشن بن چکا تھا کہ مسلمان بہت مضبوط قسم کے قوم ہے، ٹھیک ہے نا، اور لوگ اسلام میں بہت زیادہ دین میں داخل ہو رہے تھے، اسلام قبول کر رہے تھے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی تھی کیونکہ فتح مکہ ہو چکی تھی، اور فتح مکہ کے موقع پہ وہ لوگ یہ سوچتے تھے کہ جو بھی مکہ کے اوپر قابض ہے نا، جو بھی مکہ کے اوپر حکومت کر رہا ہے تو وہ درست بندہ ہے، اس لیے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے گھر پہ کوئی بھی عام بندہ، ایسے جو اچھا بندہ نہ ہو، وہ اس کے اوپر قابض نہیں ہو سکتا۔ اور اس لیے بھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ جو فیل والا واقعہ ہوا تھا، ہاتھیوں والا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان سب کو غرق کر دیا تھا اور وہ مکہ کو ختم کرنے آئے تھے، تو اس لیے ان کو پتہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے گھر والی زمین ہے، یہاں پر کوئی بھی جو برا بندہ ہے وہ قابض نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ لوگ بہت زیادہ اسلام قبول کر رہے تھے۔ لیکن ابھی بھی مسلمانوں کو ایک علاقے سے خطرہ تھا، اور وہ کون سا علاقہ تھا؟ رومیوں کا علاقہ، ٹھیک ہے۔ ان رومیوں سے اصل میں جو مسلمانوں کی جنگ وغیرہ شروع ہوئی تھی، وہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک سفیر کو بھیجا تھا جو کہ حضرت حارث ابن عمیر ازدی ہیں، ان کو بھیجا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفیر کو، جس کو کہ شرحبیل ایک وہاں رومیوں کا ایک بندہ تھا، جس نے جو ہے وہ مرڈر کر دیا تھا، ان کا قتل کر دیا تھا، یعنی شہید کر دیا تھا ان کو۔ تو یہ وجہ بنی تھی جس سے رومیوں کے ساتھ تھوڑے سے پہلے اختلافات ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو مرڈر کر دیا تو یہ جو ہے یہ اختلاف کا پوائنٹ ہو گیا تھا، جس کے بعد مسلمانوں نے آلریڈی ایک جنگ لڑ لی تھی جس میں کافی سارے مسلمانوں کے جو صحابہ تھے وہ شہید ہو گئے تھے، جنگ معطا، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہیں کی تھی، تو وہ غزوہ نہیں تھا، وہ جو ہے وہ جنگ معطا تھی۔ اچھا، اس میں پھر کیا ہوا کہ اس جنگ میں مسلمان جیتے نہیں تھے، مسلمانوں نے رومیوں کے ساتھ ڈٹ کے مقابلہ ضرور کیا تھا، پیچھے نہیں ہوئے تھے، لیکن جیت نہیں سکے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ پرابلم ابھی بھی جاری و ساری تھا۔ اب وہاں پر کیا ہوا کہ وہاں کے رومیوں نے پھر دوبارہ کوشش کی کہ ہم جو ہے وہ آگے پیچھے کے جو بھی قبائل ہیں جو ابھی بھی مسلمانوں کے تھوڑے خلاف تھے، ان سب کو اکٹھا کریں، اور رومی خود بھی اکٹھے ہوں اور ایک بہت بڑا جتھا لے کے پھر مسلمانوں کے اوپر چڑھائی کر دیں مدینہ کے اندر، اور ساری ان کی سلطنت کو جو ہے نا ختم کر دیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی الارمنگ اور بہت بڑی خطرے کی بات تھی۔ کیوں؟ کیونکہ رومی بہت زیادہ پاورفل کنٹری تھا، جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں نا رشیا اور یوکرین، تو یہ رشیا کتنا پاورفل ہے اپنے ویپنز کے حوالے سے، اسی طرح رومی بہت پاورفل تھے اپنے جنگ کے حوالے سے، جو بھی ان کے پاس چیزیں تھیں وہ زیادہ تھیں، اور لوگ بھی زیادہ تھے، جس کی وجہ سے وہ مانے جاتے تھے کہ یہ جو ہیں یہ جنگ میں جب آ جائیں گے تو پھر ان سے جیتنا مشکل ہے، اس طرح کا ان کا کنسیپٹ رومیوں کا بنا تھا۔ پھر انہوں نے جو ہے وہ خبریں بھی ظاہر مدینہ میں آنے شروع ہو گئی کہ یہ لوگ جو ہیں کچھ نہ کچھ کریں گے، اپنی آبادی کھٹی کر کے مدینہ میں آ جائیں گے۔ اب یہ جو پوائنٹ تھا نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھوڑا سا ایسا ہو رہا تھا کہ اگر ہم نے موقع دے دیا رومیوں کو کہ وہ سارے لوگوں کو جمع کر کے مدینہ آ جائیں، تو یہ بہت ہی سخت مطلب ایک ٹائم ہو جائے گا مسلمانوں کے اوپر۔ کیونکہ کیسے سخت ہوگا؟ کیونکہ رومیوں کے پاس بہت سارے ویپنز ہیں۔ ہاں، اس کے علاوہ آپ دیکھیں عورتیں، بچے، گھر بار، ایک ایک چیز کے اوپر وہ حملہ کر سکتے ہیں نا، پھر ان کے پاس مسلمانوں کے کافی سارے ویک پوائنٹس ہو سکتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے سوچا کہ ہمیں جو ہے وہ ان کو موقع نہیں دینا چاہیے، ہمیں خود ان کے اوپر اقدامی جنگ کرنی چاہیے۔ لیکن ابھی اقدامی جنگ سے پہلے جب مدینہ میں اس طرح کی خبریں آ رہی تھی تو مدینہ والے بھی بہت پریشان ہو رہے تھے جو مسلمان تھے، کیونکہ ظاہر کریزی نہیں ہو رہے تھے، وہ پریشان ہو رہے تھے، کیونکہ اتنی جو طاقتور قوم ہے وہ جب آ کے آپ کے ساتھ لڑنا چاہتی ہے تو اس میں ہنی یہ گندا کام ہو رہا ہے بتائیں، تو اس میں پھر یہ تھوڑی سی چیز ہے کہ
مشکل پوائنٹ تھا نا جو مدینہ والے تھے ان کے لیے. بہرحال اس میں ایک اور لوگ تھے جو بڑے خوش تھے کون؟ کہ مسلمانوں کے اوپر حملہ ہونے لگا ہے. کون؟ ابلیس کے ساتھی منافقین جو کہ مدینہ میں رہتے ہیں اور انہوں نے اپنے اوپر ٹیگ لگایا دیٹ وی آر مسلمس بٹ ایکچولی دے آر ناٹ. وہ لوگ بڑے خوش تھے اور انہوں نے ان لوگوں کو لگ رہا تھا کہ ہاں بھائی رومی آ گئے تو رومیوں نے ان لوگوں کو مار دینا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کی دیٹ واز دیئر لاسٹ ہوپ کہ اب شاید مسلمان ختم ہو جائے, اسلام ختم ہو جائے. منافقین کی یہ ہوپ تھی نا. ابھی بھی ان کو لگ رہا تھا کہ اگر یہاں جنگ ہوئی تو مسلمان ہار جائیں گے, لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسے تو نہیں وہ ہار سکتے. بہرحال انہوں نے اس ساری چیز میں نا جو منافقین تھے انہوں نے پہلی دفعہ اپنی ایک سیکرٹ ماسک بنائی. مطلب سیکرٹ ماسک اس طرح سے کہ اس کا پتہ تو سب کو تھا کہ وہ مسجد بنا رہے ہیں, بٹ انہوں نے سیکرٹلی اپنے اس کے اندر جو پلاننگ وغیرہ اور مسلمانوں کے خلاف جو بھی انہوں نے چیزیں کرنی تھی نا اس کے لیے انہوں نے وہ مسجد بنائی. اب آپ دیکھیں آگے پیچھے اگر وہ کسی کے گھر میں اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو کچھ ٹائم بعد پتہ چل جائے گا ہاں جی فلانے کے گھر سازشیں ہو رہی ہیں, لیکن مسجد کے بارے میں کوئی بھی نہیں سوچ سکتا کہ اس کے اندر بیٹھ کے تو اس طرح سے نیگیٹو پلاننگز ہو رہی ہیں مسلمانوں کے بارے میں. بہرحال انہوں نے اسی اللہ تعالیٰ بہت خوش تھا. اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھا نا اس ساری بات کا. تو ادھر ایک بام کی نہیں پھینکا یہ نہیں, اس مسجد کو بعد میں تباہ کر دیا گیا تھا, مطلب ڈیمولش کر دیا گیا تھا, لیکن اس کو پھر ہم آگے دیکھیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی ظاہر ہے اس ساری چیز کے اوپر سے پردہ ہٹایا تھا. تو نہیں نا بیٹے, تو اچھا دیکھا نا میرا مائنڈ ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے, میں کیا بول رہی تھی. ہاں, منافقین نے یہ جو مسجد بنائی تھی اس کے اندر اب انہوں نے اپنی ساری پلاننگ وغیرہ کرنی تھی اور انہوں نے افتتاح کرانا تھا اس کی اوپننگ کا. اور وہ انہوں نے افتتاح کس سے کرانا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کا افتتاح کرنا جو ہے وہ پوسٹ پون کر دیا تھا. کہا تھا کہ ہم جب غزوے سے واپس آئیں گے تو اس کے بعد ہم اس مسجد کا افتتاح کریں گے. یہ بات جو ہے افتتاح اوپننگ جو ربن کاٹ کی اوپننگ نہیں ہوتی ہمارے ہاں, تو ان کے ہاں پتہ نہیں کس طریقے سے انہوں نے افتتاح کرنا تھا. بہرحال انہوں نے افتتاح جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرانا تھا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا افتتاح جو ہے وہ پوسٹ پون کر دیا تھا. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ غزوے کے بعد ہم کریں گے. تو اس میں اب تیاریاں شروع ہو رہی تھی روم والوں کی. یہاں پر ہرکل ایک جگہ کا بادشاہ ہے, کرسچن ہے وہ بیسیکلی, اس نے بھی ایک بہت بڑا سا لشکر بنا کے دیا جس میں بہت سارے لوگ تھے, اور اس نے وہ بنا کے رومیوں کے حوالے کیا کہ وہ رومیوں کے انڈر ہو کے تو جنگ کریں گے مسلمانوں کے ساتھ. تو اب آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ بھی جمع ہو رہے تھے آگے پیچھے سے, وہاں پہ تیاریاں ہو رہی تھی بہت زیادہ روم کے جھنڈے کے نیچے. ٹھیک ہے, تو اب اس میں مسلمانوں کی کیا کنڈیشن تھی؟ مسلمان بہت ہی سخت قسم کے حالات میں تھے کیونکہ گرمی کا موسم تھا. ٹھیک ہے, گرمی سخت تھی. اس کے علاوہ لوگوں کو قحط سالی کی آزمائش سے بھی دو چار ہونا ہو سکتا تھا, یعنی ان کو ایک خدشہ تھا اس چیز کا. پھر سواریاں ان کے پاس کم تھیں, اور ان کے جو پھل وغیرہ تھے نا, جو ان کی جو بھی انہوں نے کاشتکاری اور پھل کیے ہوئے تھے, ان کو بھی توڑنے کا وقت تھا. اگر وہ ان کو نہ توڑتے, درختوں پہ رہنے دیتے, تو وہ خراب ہو جاتے آفٹر فیو 10-15 یا اس طرح جو بھی ان کے, کیونکہ وہ اتارنے کا ٹائم تھا. اگر وہ نہیں اتاریں گے, ان کو ادھر ہی رہنے دیں گے درختوں پہ یا جدھر بھی, تو وہ پھر خراب ہو جائیں گے. تو یہ بھی مسلمانوں کے پاس بڑا ہی سخت ٹائم تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے جو مسلمان تھے نا وہ فوراً جانا نہیں چاہ رہے تھے کہ, لیکن اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے. لیکن ظاہر ہے ہونا تو وہی تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز کے اوپر تمام مسلمان جو ہے وہ اکٹھے ہو کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیادت میں انہوں نے جانا تھا. ٹھیک ہے, یہ تو ان کی اپنی ایک سوچ تھی نا کہ وہ ابھی ان حالات میں جانا نہیں جا رہے تھے کیونکہ بہت دور کا راستہ تھا, سختی تھی, جانور کم تھے, سخت گرمی تھی. بہرحال اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی اہم فیصلہ لیا کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم اس کام کو ڈیلے کریں.
اگر ہم ڈیلے کریں گے تو اس سے کیا ہو سکتا ہے کہ روم مدینہ کے اوپر آ کے حملہ کر دیں، اور وہ ایک بہت ہی زبردست قسم کا مشکل ٹائم ہو جانا تھا، کیونکہ مدینہ میں آپ کو پتہ ہے منافقین بھی ہیں، ارد گرد کچھ یہودی بھی رہتے ہیں، تو اس سارے حوالے سے یہودیوں کو تو خیر وہاں سے جلا وطن کر دیا تھا نا قریب والی جگہوں سے، لیکن بہرحال بہت ساری جو منافقین ہیں وہ بھی رہتے ہیں، پھر عورتیں اور بچے بھی گھروں میں ہوتے ہیں نا، تو اگر وہ آ کے حملہ کریں گے تو یہ مسلمانوں کے لیے بہت ٹف ٹائم ہو جانا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ہمیں یہاں سے کوچ کر کے پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ اقدامی جنگ کرنی چاہیے۔ اس میں منافقین جو ہیں وہ بہت خوش تھے، ابھی بھی ان کو تھا، امید تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ شکست کھا جائیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ سوچ رہے تھے کہ ہم نے جو اتنے سالوں کی محنت کی ہے مدینہ میں آنے کے بعد اور بہت ساری جنگیں لڑنے کے بعد، جو مسلمانوں کی ایک ساکھ بنی ہے، اس کو بہت ہی زبردست قسم کی زد لگ سکتی ہے اور وہ خراب ہو سکتی ہے، جو ریپو ہے نا مسلمز کی وہ خراب ہو سکتی ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کا اعلان کیا، اہل مکہ کو بھی آپ نے کہا کہ بھئی کوچ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس سے پہلے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے کی تیاری کرتے تھے نا، تو کیا کرتے تھے کہ جانا کہیں ہوتا تھا لیکن راستہ جو ہے نا ڈیفرنٹ یوز کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بھی بہت زیادہ ترغیب دی، اور اس میں یہ تھا کہ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کبھی بھی نہیں کہا نا کہ تمام کے تمام لوگ نکلے، لیکن اس والے غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو کہا کہ انہوں نے نکلنا مسٹ ہے، ٹھیک ہے، سوائے کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ ہاں ہیلتھ ایشوز، مطلب مریض ہیں یا جو بہت بوڑھے ہیں، یا کچھ ایسے بھی صحابہ تھے جن کے فیملی میٹرز کی وجہ سے ان کو رکنا پڑا، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ جوان تھے، مطلب پوری طاقت میں تھے لیکن وہ نہیں گئے تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع کیا تھا، ان کے کوئی فیملی میٹرز تھے، بس کچھ فیملی ایشوز تھے نا ان کے، جس کی وجہ سے وہ نہیں جا سکتے تھے، شاید ادھر آگے کہیں آئے، ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ ان کا کیا وجہ تھا کہ ان کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معذور کیا تھا کہ آپ نہ جائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کہا تھا کہ سب کو نکلنا ہے۔ اب منافقین جو تھے نا وہ آ کے جی ہمارا یہ مسئلہ ہو گیا تو جی ہمارا وہ مسئلہ ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے سامنے کوائٹ ہو جاتے تھے، کیونکہ ان سے تو کوئی بھلائی وغیرہ کی امید نہیں تھی، اگر وہ جاتے تو بھی انہوں نے مسئلے ہی کریٹ کرنے تھے، لوگوں کے مورائلز ڈاؤن کرنے تھے، ان کو کہنا تھا ہاں پتہ نہیں اب تو تم لوگ نہیں بچو گے، تمہارے پیچھے بچے کیا کریں گے، مطلب اس طرح کی چیزیں انہوں نے جو ہے نا، ہاں وہ ظاہر ہے ابلیس کے ساتھی ہیں تو انہوں نے ابلیس کے ہی کاموں کو اور پروپیگنڈا کو انہوں نے آگے لے کر چلنا تھا۔ بہرحال اب لڑائی کی تیاری شروع ہوئی، ٹھیک ہے، لوگ اکٹھے ہوئے، اب یہاں پر مسلمانوں کو بہت زیادہ سامان وغیرہ، زادرہ جانور جو سفر کے لیے اونٹ گھوڑے جو بھی ہوتے ہیں وہ بھی چاہیے تھے، تو اس میں جو تھے بہت سارے مسلمانوں نے بہت زیادہ حصہ لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد لگتے ہیں، ٹھیک ہے، داماد کیا ہوتا ہے؟ جس کی بیٹی ہوتی ہے اور جو ان کا ہسبینڈ ہوتا ہے، ہاں جس کو آپ اپنی بیٹی دیتے ہو نا، جیسے آپ کے پاپا میرے امی ابو کے داماد ہیں، اس طرح تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف جو ہیں بیٹی جو ہیں وہ حضرت عثمان کی وائف تھی، تو یہ بہت امیر، ٹو مچ رچ، ہی واز ٹو مچ رچ، تو وہ اپنے سسر کو کچھ نہیں دیتے؟ ہوتا بیٹا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تو نہیں تھے نا، ہاں نہیں وہ مانگتے تو نہیں تھے نا صحابہ سے، نہیں تو ایک حضرت عثمان نہیں بہت سارے اور صحابہ بھی ہیں جو بہت رچ بھی تھے، ٹھیک ہے۔ بہرحال انہوں نے اس قافلے کے لیے، غزوہ تبوک کے قافلے کے لیے انہوں نے 200 اونٹ دیے، پھر اس کے بعد انہوں نے تقریباً 29.5 کلو اٹس آلموسٹ 29.5 kgs آف چاندی دی، چاندی کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس ٹائم پیسے نہیں چلتے تھے، اس ٹائم جو سونا چاندی کی چیزیں ہوتی تھیں نا، ان سے وہ سارے جو بھی لین دین کے معاملات ہوتے تھے وہ ان سے، مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ سونا چاندی پیسے کی طرح لوگ یوز کرتے تھے اس ٹائم میں، رائٹ۔ تو اس میں انہوں نے تقریباً 29.5 kgs آف چاندی دی، پھر اس کے بعد انہوں نے دوبارہ 100 اونٹ دیے، اس کے بعد انہوں نے 1000 دینار دیا،
دینار جو ہوتا ہے نا وہ گولڈ کا میڈ ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ تقریباً بنتا ہے 5.5 kg آف 5.5 kgs آف گولڈ بنتا ہے. تو انہوں نے یہ سب کچھ لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ دیا. ٹوٹل آپ دیکھ لیں انہوں نے, ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے صدقات کو ایکسیپٹ کیا تھا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے پھر اس کے بعد 900 اونٹ اور بھی دیے تھے اور 100 گھوڑے بھی دیے تھے, ٹھیک ہے. مطلب وہ ایک دم نہیں دیا نا, انہوں نے تھوڑا دیا پھر تھوڑا دیا پھر تھوڑا دیا, اس طرح یہ جو ہے نا کافی سارے انہوں نے اونٹ اور گھوڑے وغیرہ دیے. اوکے, 20 سیریس ہوتے. اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف, یہ بھی بہت ایک امیر صحابی ہیں, انہوں نے 200 اوقیہ چاندی دی. یہ بھی آلموسٹ 29.5 kgs آف چاندی بنتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق, ہی واز ناٹ ایز رچ ایز حضرت عثمان یا حضرت عبد الرحمن ابن عوف, لیکن اللہ تعالیٰ اماؤنٹس کو کمپیئر نہیں کرتے. یہ اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کے لے آئے تھے اس غزوے میں, ایچ اینڈ ایوری تھنگ آف ہز ہاؤس. ٹی ویز تو ہوتے نہیں تھے نا, ہر چیز اٹھا کے لے آئے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا, جب ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, بیٹا پرفیومس تو ہوتے ہوں گے, لپسٹکس نہیں تھی نا. اوکے, جسٹ بی کوائٹ اینڈ لسن ود اٹ. اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو. تو یہ ایک بہت ہی قابل قدر ان کی قربانی تھی حضرت ابوبکر صدیق کی. اس لیول پہ کم صحابہ پہنچے ہیں, ٹھیک ہے. although باقی سب صحابہ نے بھی اپنی طرف سے بہت زیادہ اس غزوے کے اندر جو ہے وہ صدقات کیے. اب حضرت ابوبکر صدیق کی جو صدقے تھا نا, یہ تقریباً 4000 درہم تک پہنچ رہا تھا. 4000 درہم. اب آپ دیکھ لیں کہ جو حضرت عثمان حضرت عثمان نے 1000 دینار دیے تھے. اوکے, دینار از میڈ اپ آف گولڈ اینڈ درہم میڈ اپ آف چاندی. تو یہ تقریباً جو ہے نا 4000 درہم بن رہے تھے. اوکے, اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ, حضرت عمر جو ہے وہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے تھے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ, یہ بھی اپنے گھر بہت سارا مال لے کر آئے. حضرت طلحہ, سعد بن عبادہ, محمد بن سلمہ, یہ بھی بہت زیادہ سامان لے کے آئے. یہ لوگ ان سامان کا کرے گی کیا؟ جانو بیٹا, زیادہ راہ کے لیے چاہیے ہوتا ہے, وہاں کھانا پینا ہوتا ہے, ان کو جب جانا ہے تو جانور بھی چاہیے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. جو وہ کھانا پینا تو ساتھ لے کے جاتے نا, راستے میں کوئی ہوٹلس تو نہیں بنے ہوئے تھے جدھر سے انہوں نے کھانا پینا کرنا تھا, ٹھیک ہے. جو بھی ضرورت کی الف سے لے کے یہ تک ساری چیزیں ضرورت کی ہوتی ہیں, ایون وہ پانی بھی ان کو لے کے جانا پڑتا ہوگا, راستے سے بھی کہیں بھرتے ہوں گے, جو کہیں پانی کے کوئی کنویں یا کچھ سم تھنگ آتے ہوں گے ادھر سے بھی وہ, تو انہیں ایک ایک چیز اپنے ساتھ پیک کر کے لے کے جانی پڑتی ہے میرا بیٹا. یہ ساری چیزیں اس صدقے کے لیے ہیں. اچھا, بہرحال حضرت عاصم بن عدی جو ہے, انہوں نے 90 وسق کھجور کے دیے, ٹھیک ہے. یہ تقریباً بنتے ہیں 13,500 kg, 13.5 kg بنتا ہے یہ جو کھجور ہے. اب کھجور کس لیے آتی ہے کام؟ کھانے کے لیے نا, کیونکہ زیادہ تر جو صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا تھا وہ کھجور اور واٹر ہی ہوتا تھا. ہماری طرح وہ ڈشیں پکا کے کچن میں وقت نہیں ضائع کیا کرتے تھے. نو بریانی, نو چکن کڑھائی, نو رسگلے, نو چپس, نو چاکلیٹ. اوکے, پھر اس کے بعد باقی صحابہ نے بھی بہت زیادہ صدقات کیے. اور عورتیں, ڈونٹ فرگیٹ کہ عورتوں نے بھی صدقہ کرنے میں پیچھے نہیں رہیں. حالانکہ عورتیں انکم نہیں کرتیں, ہاں جو ان کی میڈ اپ آف گولڈ چاندی کی چیزیں تھیں وہ انہوں نے اس میں دی, انگوٹھیاں وغیرہ, یہ سب کچھ. ایسے نہیں بولتے ہوتا بیٹا. دیکھیں یہ سب چیزیں وہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں دے رہی تھیں, وہ تو اللہ کے لیے صدقہ کر رہی تھی نا یہ سارا کچھ. تو دیٹ واز فار اے گڈ کاز, ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کو دینے سے بہتر تو کوئی گڈ کاز ہو ہی نہیں سکتی نا. اچھا, اب منافقین جو ہے وہ صدقہ بھی نہیں کر رہے تھے, اور جو صدقہ کر رہے تھے ان کو ڈاؤن کر رہے تھے, ان کو تانے دے رہے تھے, ان کو کہہ رہے تھے ہاں بھائی تم لوگوں نے تو ہار جانا ہے, تم لوگ کیا رومیوں سے لڑنے کے لیے یہ لے کے جاؤ گے, اور مطلب اس طرح ان کو ڈاؤن کر رہے تھے, ڈیگریشن دے رہے تھے, مذاق اڑا رہے تھے.
اس میں آپ کو پتہ ہے ایک صحابی نے اسی غزوے میں ساری رات ایک یہودی کا کنواں چلا کے مٹھی بھر کھجور لے کے آئے تھے، اس طرح ہینڈ فل، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے سامان کے اوپر رکھی تھی اور اس کو ایک بہت ہی زیادہ قدر و قیمت دی تھی، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ کون کتنا دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ مقدار کے پیچھے جو اس کی محنت اور اس کی کوشش اور اس کے پاس کتنا ہے، اور یہ کہ اس کے پاس کتنا ہے اور وہ کتنے میں سے کتنا دے رہا ہے، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نوٹ کرتے ہیں۔ اب جو ہے وہ لشکر کے کوچ کرنے کا ٹائم آ گیا، مطلب وہ لوگ اب رومیوں کی طرف نکلنے لگے تھے، جو بھی ان نے تیاری وغیرہ کرنی تھی وہ کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں گورنر مقرر کیا حضرت محمد ابن سلمہ کو، اور پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، ان کو اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال کی وجہ سے، ان کے شاید کوئی فیملی میٹر میں ہوگا نا مسئلہ کہ ان کو دیکھ بھال کرنی ضروری ہوگی، عیادت وغیرہ، تو اس کے لیے ان کو جو ہے وہ اہل و عیال کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ تو اس میں کیا ہوا کہ منافقین نے حضرت علی کو بہت زیادہ تنگ کیا، ان کو بہت زیادہ تانے دیے، اس میں کہ وہ تنگ آ کے پھر وہ مدینہ سے نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ مجھ سے تمہیں وہی نسبت ہو جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہارون سے تھی، ٹھیک ہے؟ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں برادرز تھے اور دونوں نبی تھے۔ تو اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، کیونکہ اب ظاہر ہے نبی کا درجہ تو حضرت علی کو نہیں مل سکتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کی اس حوالے سے کہ جیسی نسبت موسیٰ کو ہارون سے تھی ویسی ہی نسبت تمہیں مجھ سے ہوگی، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک آنر کی بات تھی حضرت علی کے لیے بھی۔ تو پھر حضرت علی جو ہے وہ واپس چلے گئے مدینہ۔ اب جو ہے مسلمانوں کے پاس آپ نے دیکھا نا کتنا لوگوں نے صدقہ کیا، کتنے زیادہ، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کے پاس توشے کی سخت کمی تھی، یعنی جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اور سواری ہیں، اس کی سخت کمی تھی کہ 18 آدمیوں کے پاس ایک اونٹ تھا کہ وہ باری باری اس کے اوپر سوار ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ 18 آدمیوں کے پاس ایک اونٹ تھا، اور گرمی سخت تھی، پھر ان کو کھانے پینے کی بھی کمی ہو جاتی تھی، اتنے ساری صدقات کے باوجود لوگوں کو کھانے کی کمی ہو جاتی تھی، کیونکہ ٹوٹل یہ 3000 لوگ تھے نا جو کہ کوچ کیے تھے مدینہ سے روم کی طرف۔ ان کو بعض دفعہ درختوں کے پتے کھانے پڑتے تھے، پھر ان کے ہونٹ پھٹ جاتے تھے، ورم پڑ جاتے تھے، جیسے سردیوں میں نہیں ہوتا ہمارے ساتھ، لیکن وہ ڈرائینس کی وجہ سے ان کو ہوتا تھا نا، تو گرمی کی ڈرائینس اور پھر سخت قسم کی گرمی میں، اور ان کو پھر بعض دفعہ اونٹ ذبح کرنے پڑتے تھے، حالانکہ ان کے پاس سواریاں کم تھی، لیکن پھر ظاہر ہے ان کو کھانے وغیرہ کے لیے ضرورت پڑتی تھی تو وہ اونٹ ذبح کر لیتے تھے۔ تو یہ بہت ہی ٹف قسم کے ٹائم میں جا رہے تھے۔ اب راستے میں تبوک کے ایک جگہ کے اوپر دیار سمود آئے۔ سمود ہم نے ابھی سٹوری پڑھی ہے نا کل پرسوں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی، جو پہاڑی سے اونٹنی نکلی تھی، ہاں، وہی والے لوگ تھے، جو ہے وہ انہی کو بولا جاتا ہے نا سمود۔ تو وہ وہاں پر اب اللہ تعالیٰ کی آفت آئی تھی، مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا تھا سمود والوں پہ، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ کسی اور کنویں سے پانی نہیں پینا سوائے اس کنویں سے جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی، کیونکہ باقی سب جو ہے وہ کرسڈ تھے نا، تو اس وجہ سے۔ تو اس میں کیا ہوا کہ کچھ صحابہ کو پتہ نہیں تھا، انہوں نے دوسرے پانی سے آٹا گوندھ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو اپنے جانوروں کو کھلا دو، یہ پانی والا جو ہے نا ہم نے یوز نہیں کرنا، کیونکہ وہ ملعون ہوتے ہیں نا، وہ اس طرح کی چیزیں یا اس طرح کے جو کھنڈرات ہوتے ہیں ان سے تیزی سے گزرنے کا بھی ذکر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے انہوں نے جو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی والا پانی تھا نا جو کنواں، ادھر سے انہوں نے پانی وغیرہ پیا، بھرا، جو بھی کرنا تھا کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ان کا اسپیشلی ان کے ہاؤسز تھے وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سپیڈی ہو کے گزرے، اور یہی طریقہ ہوتا ہے جو جس قوم کے اوپر عذاب ہونا وہاں کھڑے نہیں ہونا چاہیے، ہاں، کیونکہ جو عذاب ان پہ آیا اس کی وجہ سے پھر ہمیں بھی یہ حکم ہوتا ہے کہ ہم جلدی سے وہاں سے جو ہے وہ گزر جائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بارش دی، بادل دیے، جس سے انہوں نے بہت سیر ہو کے پانی پیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عنقریب تم لوگ تبوک کے مقام پہ پہنچ جاؤ گے، کیونکہ تبوک کے ہی مقام پہ یہ غزوہ جو ہے وہ اکرنس ہوئی تھی، اس غزوے کی وہیں پہ یہ لڑا گیا تھا۔ پھر وہاں پر ایک چشمہ تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس میں سے کسی نے ہاتھ نہیں لگانا، تو اس میں کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فیس واش کر کے، سوپ سے نہیں،
ایسے جیسے ہم پانی فیس کے اوپر پھینکتے ہیں وہ واش کیا اور ہاتھ اس پانی کے اندر دھوئے. تو اس 2 چیزوں سے یہ ہوا کہ وہ چشمہ پھر بند نہیں ہوا اس کے اندر پانی. وہ تھوڑا تھوڑا پانی آ رہا تھا تو پھر وہ پانی خوب آیا اور مسلمانوں کے لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا. ٹھیک ہے, آپ نے اس میں ہاتھ دھوئے اور منہ دھوئے اور اس کی برکت سے پھر کیا ہوا کہ وہ پانی مسلمانوں کے لیے بہت کافی ہوا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تم اس مقام پہ بہت زیادہ ہریالی دیکھو گے, گرینری دیکھو گے, باغات اور اس طرح جو ہے نا دیکھو گے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں پہنچے تو آپ نے کہا کہ آج رات تمہارے اوپر سخت قسم کی آندھی آئے گی. آندھی کیا ہوتی ہے؟ ہوا چلے گی نا, بہت تیز ہوا چلے گی. تو کسی نے اٹھنا نہیں ہے, اپنے اونٹوں کو بھی اچھے طریقے سے باندھ کے رکھنا اور خود بھی خیموں سے باہر نہیں آنا. اس میں ایک شخص کھڑا ہو گیا, وہ آندھی آئی سخت قسم کی, اور ایک شخص کھڑا ہو گیا تو اس کو اٹھا کے ہوا نے 2 پہاڑوں کے درمیان پھینکا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی جو ہے وہ دین میں بھی ضروری ہے اور دنیا میں بھی ضروری ہے. تو بہرحال پھر اس میں آپ کا معمول کیا تھا کہ آپ 2 نمازیں اکٹھی پڑھتے تھے, ظہر اور عصر کی, مغرب اور عشاء کی, جمع تقدیم اور جمع تاخیر کر کے. ہاں 5 نمازیں پڑھتے تھے, لیکن ٹائمنگز 3 ہوتی تھی نا. جب 2 نمازوں کو اکٹھی کر دیا تو وہ ٹوٹل 3 اوقات بنے نا, لیکن نمازیں تو 5 ہی پڑھتے تھے. پھر اس میں تبوک میں انہوں نے اپنے خیمہ زن ہو گئے, اپنے آپ کو انہوں نے سیٹل ڈاؤن کر دیا, جو بھی انہوں نے خیمے وغیرہ بنانے تھے وہ بنائے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ایک زبردست قسم کا خطبہ دیا. اس میں ہاں بیٹا خطبہ از اے ٹاک. ہاں اٹ وازنٹ اے پارٹی ادے, وہ غزوہ لڑنے گئے ہیں وہاں, وہ کوئی پارٹی منانے نہیں گئے. دیٹ واز اے ویری ٹف تھنگ. آپ بھی جو ہے نا خطبہ ایک بہت بلیغ قسم کی ٹاک ہوتی ہے میڈم جی. اچھا کوئی چیز تو کھانے کو نہیں ہوتا بیٹا. دنیا اور آخرت کی بھلائی کے حوالے سے رغبت دی, پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا, اس طرح کر کے انعامات کی خوشخبری دی جنت کی. اب انہوں نے تو نوڈلز جنت میں کھانے ہیں نا, انہوں نے تو چسکے اپنے سارے جنت میں پورے کرنے کے لیے رکھے ہیں. انہوں نے کہا وی آر گوئنگ ٹو ہیو اے ٹف لائف دیئر بٹ ایز ان دا جنہ. دے آر لیونگ لائک دس اوکے ان دس ورلڈ. بہرحال پھر ان کا کیا ہوا کہ انہوں نے اوکے بی کانسنٹریٹ آن دس. اچھا بہرحال ہوتا بی سیریس بیٹا اوکے. اچھا اس میں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ دیا تو اس خطبے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ذکر کیا, انعامات اور یہ ساری چیزیں جب صحابہ کو بتائیں تو وہ بہت زیادہ جوش میں آگے, بہت زیادہ ان کا ایمان بڑھا. پھر جو ان کے پاس جو چیزیں سامان کی کمی وغیرہ تھی نا, وہ اس سے ان کا جو ہے وہ دھیان وہ کمی پوری ہو گئی اس خطبے کے بعد. اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ جو وہاں کے لوگ تھے, تبوک کے لوگ, رومی یا رومیوں کے ساتھ جس طرح ہرقل نے کچھ لوگ بھیجے تھے یا اور بھی کوئی قبائل کے لوگ تھے, وہ سب جب ان کو پتہ لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں, آمد کی خبر ہوئی, گھبرا گئے, پریشان ہو گئے, ان کے دلوں میں خوف آ گیا اور وہ بڑھ کے کوئی بھی لڑائی کرنے کی طرف انہوں نے اقدام نہیں کیا. تو یہ جو ہے اس پہ بہت زبردست قسم کا مسلمانوں کا جو ہے نا ایک فوجی ساکھ ان کی بیٹھ گئی. اور یہ اگر وہ لوگ مدینہ کے اوپر حملہ کرتے تو یہ ساری صورتحال نہ ہوتی. تو اس سے ایک بہت بڑا بینیفٹ ملا. اس کے بعد کوئی جنگ وغیرہ نہیں ہوئی. ایلا کے حاکم یوحنا جو تھے انہوں نے بھی جزیہ دینا قبول کر لیا, کیونکہ جب آپ کہیں جنگ کرتے ہو نا تو یا تو وہ لوگ اسلام لے آتے ہیں یا پھر جزیہ دینا قبول کرنا ہوتا ہے. یہ 2 پوائنٹ ہوتے ہیں اگر مسلم فتح یاد ہو تو کیونکہ ہم ظاہر زبردستی کسی کو اسلام پہ نہیں لے کے آتے. یہ اب ان کی چوائس ہے کہ اگر وہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں تو ہوئیں, نہیں ہونا چاہتے تو ان کی مرضی. لیکن اگر وہ مسلم نہیں ہوتے تو دے آر گونا گیو دا مسلم اسٹیٹ جو بھی ہوگی اس کو وہ جزیہ دیتے ہیں. سارٹ آف ٹیکس ہے یہ ٹیکس, ٹھیک ہے, جس میں کیا ہوتا ہے کہ جو پھر مسلمان ہوتے ہیں نا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے ان کی حفاظت کرنا دوسرے ملکوں کے لوگوں سے, چور چکوں سے, اور جو بھی کیونکہ حکومتی کام جو سارے ہو رہے ہوتے ہیں نا ان کی وجہ سے پھر ٹیکس دیا جاتا ہے, جس کو یہ جزیہ کا نام دیا گیا ہے. پھر اس کے علاوہ
اور بھی ہیں حربہ اور روح، ان کے باشندوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیہ دینا قبول کیا. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تحریر لکھی تھی، ایک تحریر ہوتی ہے، ایک پیج کے اوپر کچھ باتیں لکھی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ذرا اس وقت تو صفحے نہیں ہوتے تھے، لیکن جو بھی چیزیں استعمال ہوتی تھی جیسے لکڑی یوز ہوتی تھی، یا یہ جو تنے کے اوپر کا ایک پتلا سا مٹیریل ہوتا ہے، یہ یوز ہوتے تھے. ان کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں لکھی. اس میں یہ تھا کہ خشکی اور سمندر میں ان کی کشتیوں اور قافلوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے، یعنی حفاظت میں ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کی حکومت کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ ہے. اور یہی ذمہ ان شامی اور سمندری باشندوں کے لیے ہے جو یوحنا کے ساتھ ہوں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ یوحنا نے جزیے کا وہ کیا تھا، تو جو یوحنا کے ساتھ ہوگا ان کا پھر سارا جو حفاظت ہے وہ اللہ اور اس کے نبی نے ذمہ لیا صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ان کا کوئی بھی آدمی کوئی گڑبڑ کرتا ہے تو اس کی جان مال کے آگے کوئی روک نہیں بن سکے گا، اور جو آدمی اس کا مال لے لے گا اس کے لیے وہ حلال ہوگا. یعنی اگر آپ یوحنا کے آدمیوں میں سے کوئی بھی عہد کو توڑتا ہے تو پھر اس کا ذمہ ہمارے ذمہ نہیں ہے. اس سے اگر کوئی مال چھین لیتا ہے تو وہ جائز ہے، کیونکہ اس نے اپنا عہد توڑ دیا ہے. انہیں کسی چشمے پر اترنے یا خشکی یا سمندر کے کسی راستے پر چلنے سے منع نہیں کیا جا سکتا. اس کے علاوہ پھر خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 420 لوگوں کو بھیجا دومت الجندل کے مقام پہ. وہاں پہ ایک حاکم تھا، اس کا نام تھا اکیدر. ٹھیک ہے، اس کے پاس بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم پہنچو گے تو وہ نیل گائے کا شکار کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ اس ٹائم لوگ شکار کر کے جو ہے وہ جانور لیا کرتے تھے نا. جیسے اب ہمارے ہاں تو شکار بہت کم ہو گیا، ہم زیادہ خرید و فروخت کرتے ہیں، لیکن ہاں پیشے بھی لوگ زیادہ تر بیٹا خریدتے ہیں. شکار کرنے والے لوگ اور ہوتے ہیں، شکار کر کے دے آر سیلنگ دیز تھنگز. اچھا، پھر کیا ہوا کہ وہ نیل گائے کا شکار کر رہا ہوگا، تو آپ جب حضرت خالد ابن ولید ان کے پاس گئے تو وہ واقعی شکار کر رہا تھا. پھر ان کو وہ گرفتار کر کے وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئے، تو آپ سے انہوں نے جان بخشی مانگی. اور جان بخشی کے لیے پھر 2000 اونٹ، 800 غلام، 400 زرہ ہوتی ہے نا جو ڈیفینڈ کے لیے یوز ہوتی ہے، ایک میٹل کی بنی ہوئی جنگوں میں، ٹھیک ہے نا، اور 400 نیزے وہ ہوتا ہے نا جس کے آگے بہت ایک شارپن سی چیز ہوتی ہے. یہ سب دے کے پھر اس نے جو بھی صلح ہوئی. اور جزیہ دینے کے لیے بھی پھر دوما میں، تبوک میں، ایلا اور تیما، یہ سارے علاقوں پہ سے پھر ان سب نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیہ دینا قبول کر لیا. ٹھیک ہے، کیونکہ ان ساری جگہوں کے اوپر اب اسلامک رول ہوگا، کیونکہ جن ایریاز پہ بھی مسلمان قابض ہوتے ہیں نا وہاں رولنگ مسلمز کی ہوتی ہے، تو یہ نان مسلمز وہاں پر آزادی کے ساتھ رہ سکتے ہیں. ہاں قوانین جہاں تک بات ہے نا اسلام کی وہ تو مسلمانوں کے لیے ہوں گے، لیکن جو نان مسلمز ہیں وہ پھر ان کی ٹیچنگز کے مطابق ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے احکام وغیرہ کرتے ہیں. جیسے یہودی جب فیصلہ لینے آتے تھے تو یہودیوں کی کتابوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا وہ کرتے تھے. کچھ بھی ڈفرینٹ تو نہیں ہوتا، کیونکہ ظاہر ہے وہ اہل کتاب تھے، تو ان میں جو درست چیزیں رہی تھیں جن میں تحریف وغیرہ نہیں ہوئی تھی وہ تو اسلام کے مطابق ہی چلتی ہیں، پھر کوئی زیادہ رد و بدل نہیں ہوتا. اچھا، پھر کہ اور اب بہت سارے ایسے قبائل جو کہ رومیوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور ان کو تھا کہ ہاں جی رومی مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، ان کو بھی پتہ لگ گیا کہ اب ہم مسلمانوں کی حمایت میں آ جائیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ رومی بھی جو ہیں وہ اب ختم ہو گئے ہیں آلموسٹ. پھر یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف واپس ہوئے تو یہاں پہ اگین منافقین آگے. 12 لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 لوگ تھے، عمار رضی اللہ عنہ اور حذیفہ بن الیمان. تو اس میں کیا ہوا کہ ان لوگوں نے اپنے فیس کور کیے ہوئے تھے منافقین نے، اور آخر میں پھر جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نقصان نہیں پہنچا سکے لیکن وہ بھاگ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن الیمان کو منافقین کے نام بتائے تھے کہ کون کون سے لوگ منافقین ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بتایا ہوا تھا منافقین کا. تو یہ حضرت حذیفہ کو اس لیے جو ہے نا کہا جاتا ہے کہ صاحب السر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان ان کو کہا جاتا ہے نا، کیونکہ ان کو منافقین کے نام پتہ تھے. اچھا، وہ منافقین تو وہاں سے بھاگ گئے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ جو احد کا پہاڑ تھا اس کے بارے میں کہا
کہ یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نان لیونگ تھنگس کے لیے بھی کتنا دل میں ایک ان کے محبت تھی, اور نان لیونگ تھنگس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی انسیت اور محبت تھی. ٹھیک ہے, جیسے ہم رہتے ہیں, گھروں میں رہتے ہیں, ایک جگہ کے اوپر رہتے ہیں, ہمیں بھی محبت ہو جاتی ہے نا اپنے ارد گرد کی چیزوں سے. نان لیونگ تھنگز ہوتی ہیں لیکن ہم ان سے انسیت ہو جاتی ہے, ہم ایک ان کے ساتھ ہمارا ریلیشن بن جاتا ہے. تو پھر یہ والا جو غزوہ تھا دیٹ واز دا لاسٹ ون جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ کیا. اس میں آلموسٹ 50 ڈیز لگے تھے. رجب میں گئے تھے, رمضان میں واپس آئے تھے. 50 ڈیز لگے تھے, 20 دن تبوک میں اور 30 دن آنے جانے میں. 30 ڈیز سفر میں. ہاں منتھ لگا ان کو. یہ آلموسٹ ہوتا 1.5 مہینہ یا 1.5 مہینے سے تھوڑا سا زیادہ ٹوٹل بنا نا, لیکن 30 دن سفر میں ہوتا ہے, اور سفر بھی چلنا پڑتا ہے اونٹوں کے ساتھ. سم ٹائم سفاری ملتی ہے, سم ٹائم نہیں ملتی ہے. ایک گھنٹہ بیٹھ جاؤ. اب جو ادھر لوگ پیچھے رہ گئے تھے ان میں کیا ہوا کہ کچھ لوگ تو ایسے تھے جن کا عذر تھا, جیسے کچھ اگر بیمار ہیں یا کچھ اس طرح, جیسے حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل عیال کی وجہ سے چھوڑا تھا. اس کے علاوہ کچھ لوگ تھے جو منافقین تھے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے ساتھ نہیں گئے تھے. اس کے علاوہ 3 اور صحابی تھے جو صحیح ایمان والے لوگ تھے, لیکن وہ اپنی تھوڑی سی سستی کی وجہ سے جو ہے نا, ان کا کوئی خاص عذر نہیں تھا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ غزوہ چھوڑا ہو. منافقین تو آپ کے پاس آتے کہتے ہیں ہاں جی ہمارے بچے بیمار تھے, ہمارا فلانا تھا, ہمارا ڈھینگا تھا, تو ہمیں معاف کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے معاف کر دیتے, ان کے لیے بخشش کی دعا کر دیتے, اور وہ جو ہے وہ چلے جاتے. لیکن یہ جو 3 لوگ ایمان والے تھے نا, ان کے ساتھ تھوڑی سی سختی کی گئی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا, کیونکہ یہ بیٹا بہت سخت ٹائم تھا. اس میں پیچھے رہنا جو ہے وہ, انہوں نے بھی اپنا ایمان تو ان کا تھا اور وہ اپنی موت سے نہیں ڈرے تھے, لیکن بس کچھ ان کے سرکمسٹانسز ایسے ہو گئے کہ وہ نہیں جا پائے نا. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے 40 ڈیز تک سب لوگوں کو منع کر دیا تھا کہ ان کے ساتھ کلام نہیں کرنا. ایچ اینڈ ایوری پرسن کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے جو ہے وہ نہیں بات کرتے تھے, ان کی وائفز کو منع کر دیا, ڈونٹ ٹاک ٹو دیم. 3 لوگ, اور وہ بالکل آپ دیکھیں کہ سوسائٹی کے اندر آئسولیٹ ہو گئے. وہ نہیں کسی سے بھی, کوئی ان سے سلام نہیں کرتا تھا, کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا تھا, کوئی ان کی طرف جو ہے وہ اس طرح نہیں تھا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ لوگ سچے لوگ تھے. تو اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ نہیں منافقین کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا نا, انہیں تو جانے دے دیا. وہ آتے تھے, عذر دیتے تھے, کیونکہ بیٹا وہ تو ان کے لیے تو جنت تو نہیں تھی نا. یہ تو 3 صحابی سچے صحابی تھے اسلام. منافقین جو ہیں وہ ابلیس کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. اوکے, بہرحال اس میں پھر ان کو 40 ڈیز کے بعد ان کی جب اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی اور ان کا بائیکاٹ ختم, 40 نہیں 50 ڈیز تھے, 50 دن. 50 دنوں کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی تو صحابہ نے ان کو بہت خوشی ملے, کیونکہ سب بہت خوش ہوئے تھے نا کہ ان کی توبہ قبول ہو گیا. پھر ان کے دوڑ کے ان کے ساتھ ملنا, پھر انہوں نے جو ہے وہ بہت سارے صدقے بھی کیے اس کے بعد, اس مطلب معافی کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو توبہ قبول ہو گئی تھی. اچھا, اس کے بعد کیا ہوا کہ جو اب اس میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف واپس آ رہے تھے نا, تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو تم لوگوں کے ساتھ نہیں آ سکے اس سفر کے اندر. حالانکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ آئیں, لیکن وہ ظاہر ہے کچھ لوگ بوڑھے تھے, کمزور تھے, بیمار تھے, وہ اس وجہ سے نہیں آ سکے. لیکن وہ تمہارے سفر میں ہر جگہ تمہارے ساتھ موجود تھے. ٹھیک ہے, یہ اب ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ان کو ایک چیز ملی کہ وہ ہر جگہ پہ مسلمانوں کے ساتھ تھے. اب اس میں کیا ہوا کہ اب منافقین کی ساری آرزوئیں اور وہ سب کچھ تو ملیا میٹ ہو گیا, کیونکہ رومیوں کی تو جزیہ دینے کے اوپر وہ راضی ہو گئے تھے. تو یہاں پر اب منافقین کے ساتھ جو نرمی کا معاملہ اس سے پہلے ہوتا رہا ہے وہ نہیں تھا. اب ان کے ساتھ سختی ہونا شروع ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, کیونکہ یہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ساری چیزیں تھیں. اور ان کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, دعائیں مغفرت کرنے سے منع کر دیا کہ ان کے لیے کوئی بھی مغفرت کی دعا نہیں کرے گا.
اور ان کی قبروں کے اوپر کھڑے ہونے سے منع کر دیا، کیونکہ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو جایا جاتا ہے نا اس کی قبر میں، اور قبر کے پاس کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھ کے دعا مانگی جاتی ہے، یا وٹ ایور جس بھی طریقے سے آپ دعا مانگنا چاہتے ہو، درود بھی پڑھ سکتے ہو، کچھ اور بھی پڑھ سکتے ہو، اور آخر میں پھر آپ دعا مانگتے ہو، تو وہ سب منع کر دیا منافقین کا۔ اور ان کی جو مسجد تھی جس کے اندر بیٹھ کے یہ ساری سازشیں وغیرہ کرنا شروع ہو گئے تھے، وہ بھی ڈیمولش کر دی گئی، اس کو تباہ کر دیا گیا۔ تو اس میں یہ جو ہے نا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اب سارے لوگوں کو تو منافقین کے نام نہیں پتہ تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ظاہر ہے جو بھی شخص منافق ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب لوگ صحابہ یہ دیکھتے رہتے تھے حذیفہ ابن الیمان کس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے منافقین کے نام بتا دیے تھے نا، تو ان کے پیچھے پھر وہ دیکھتے رہتے تھے اچھا حذیفہ اس کی نماز پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا نماز جنازہ، تو اس سے وہ لوگ گیس کرتے تھے وہ یہ منافق ہوگا یا اس طرح، کیونکہ تمام صحابہ کو تو سارے نام نہیں اللہ تعالیٰ نے بتانے کا حکم دیا تھا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے تھے۔ اس کے بعد پھر بہت سارے لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے، جیسے فتح مکہ کے بعد بھی لوگ مسلمان ہوئے، اور اس غزوے کے بعد بھی مسلمان ہونا شروع ہو گئے تھے لوگ بہت زیادہ۔